مقبول عرب و عجم میرے مسلک کے اہل سنت کی جان پاکستان وطن عزیز کے صف اول کے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی بارگاہ میں التماس گزار آپ اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازیں گے. استقبال فرمائیے گا. نعرہ تکبیر. جڑا بول سکتے ہو ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ تکبیر. اللہ یہ جتنے ہاتھ بلند ہوئے یہ ہاتھ زمانے میں کسی کے محتاج نہ ہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. 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 نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید. عشق محبت 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 جناب ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہ العالیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعائے اج دی سالانہ حسین بابرکت با مقصد علمی فکری روحانی نشست قبول و منظور فرمائے. خالق کائنات اس بزم کے تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق دنیا بھر دے مسلمانوں نو عزت و سربلندی بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس نو فتح و کامرانی نصیب فرمائے. انہاں مظلوم لوگاں دی اکھ جو نکلے ہوئے ایک ایک آنسو دے بدلے اللہ انہاں نو خوشیاں راحتاں وطن دی آزادی صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. ممالک اسلامیہ دے وہ سربراہان جو بزدلی بے غیرتی بے حسی دی نیند عالم کفر کے اختیار کر گئے یا جنہاں نے اپنیاں دیاں بہناں دے وال کھلوا کے دجالی قوتاں دے ایجنٹ ٹرمپ دا استقبال کیتا جنہاں اپنیاں دیاں بہناں دے ہاتھ ملوائے جنہاں 400 ملین ڈالر دے جہاز گفٹ کیتے اللہ انہاں دیوس ابن دیوس غلیظ ابن غلیظ حکمرانہ دیوں اور انہاں دی غلیظ ذریت تو اس امت نو پاک فرمائے.
مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے۔ جس جس ایار و مکار و صفات نے ملک لٹیا، پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے دشمنان وطن، غداران اسلام، دشمنان ختم نبوت نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ اللہ کریم ہر اس ایار و مکار تو اس سرزمین نو پاک فرمائے۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید فرید الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اج دی اس خوبصورت بزم دے حسین دولہ میزبان فاضل جلیل عالم نبیل جگر گوشہ سلطان المناظرین حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد در علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل علامہ مناظر اسلام مفتی طیب عرفان صاحب، علامہ صاحبزادہ پیر ثقلین صاحب، دیگر انتہائی معزز علماء، صلحاء، شرفاء، قریب تو دور تو جلوہ گر، جملہ عشاقان رسول، محبان اہل بیت، دیوانگان اصحاب کبار، غلامان اولیاء کاملین، اللہ توڑے گھران دی، بچے دی، نسلان دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ انتہائی علمی، فکری، روحانی خطاب تسا سماعت فرمایا، بڑا مزہ آیا۔ اپنے دور دا عظیم مناظر بڑے ٹھنڈے اور بڑے میٹھے انداز وچ بڑی مضبوطی نال اپنے عقیدے، اپنے نظریے دی ترجمانی اور حفاظت کرن والا عظیم مبلغ استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ مفتی شوکت علی سیالوی صاحب، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے اور یہ آواز، یہ صدا، یہ علمی فکری اساں اور ساڈیاں نسلاں دیر تک سماعت فرماون دا اعزاز حاصل کریں۔ آج دی کانفرنس بڑی جامع اور بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت ہے۔ سب تو پہلے تے اس فکر انگیز اور اس خوبصورت اجتماع تے اور اپنے اکابرین و محسنین دی تحقیقات، ملفوظات و ارشادات اور انہوں دی شخصیات دے حوالے نال تاریخ اور کردار اپنے نسلہ تک منتقل کرن دا اہتمام کرن تے پیر در علی صاحب دا بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات، طوفانہ دا دور، غلط فہمیاں دے طوفان، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، الزام، بدقسمتی نال وہ طوفان ایس ویلے بڑی دور تو سفر کردے مغرب تو نکل کے ایشیا تو نکل کے پاکستان اور ہندوستان دی سرزمین تے بالخصوص اہل اسلام جو اہل سنت کے درمیان وہ طوفان گھس رہے۔ محض الزامات کا دور، کسے نو نہ کوئی گل سنی نہ کیتی، کسے نے کسے دی گل کیتی انہوں لے کے انہوں تر پیا، جیدے نال رزلٹ نکلیا کہ دن بدن غلط فہمیاں بڑھ دیا جا رہی ہیں، انتشار اور افتراق دے کھڑکیاں تو لے کے دروازے تک کھل گئے۔ ایسے دور وچ ضروری ہے کہ اسی اپنے اکابرین دی عالمگیر تعلیمات و تحقیقات نو منو عن اپنی برادری، قوم، قبیلے، بچیاں دے سامنے رکھیے۔ علماء دا بنیادی کم میں ہوندہ ہے کہ کسی بھی مسئلے دی سلیوشن پیش کرنا، کنفیوز کرنا اہل علم دا کم نہیں ہوندہ، سلیوشن پیش کرنا ہوندہ ہے۔ ساڑھے ہاں اپنے طور دوتے کچھ لوگاں نے شاید اسیونہ لئی ساریاں لئی حسن زن رکھنے آن کہ انہاں دے اندر یقیناً اچھے نے، پاک نے، ساتھ نے، لیکن محض سنی سنائی گل دے اتے کسے دے حوالے نال ایمیں بھانڈے کھڑکانا شروع کر دینا، فلانا میں نو آکھے، فلانا اپنی اصلاح کرے، فلانا انجو گئے، وہ رافضی ہو گئے، وہ ناسبی ہو گئے، وہ خارجی ہو گئے۔ میں سمجھنا کہ اس دور سب تو
بدقسمتی نال اے وائرس ہے جڑا تیزی نال پھیل رہے ہیں. ساڑھے سٹیجر تے انج آگے ہے بعض اوقات انجے جڑا خطیب جڑا مبلغ وہ چنگا نہیں لگتا وہ دوسرا یا تیسرا یا کسی اور تھان دوتے بیت واقع جناب کیونکہ انہیں اہل بیت کی شان بیان کی تھی تو انہوں پتہ ہے وہ رافضی ہے. کیونکہ انہیں اصحاب پاک کی عظمت بیان کی تھی تو انہوں پتہ ہے وہ ناسبی ہے. اس فکر نو روکو. اور بدقسمتی نال ایک فکر اتنی اگے بڑی کہ لوگاں نے گستاخ برگیڈ تیار کر لیاں باقاعدہ لشکر تیار نے ہر ایک دے پیچھے بھئی میں صرف ٹچ لانا ہے ٹوچ لانا ہے تو پیچھو گال مندے دا کڑکار کرنا ہے تاکہ وہ تقریر کرن والا مبلغ محقق دانشور گھر نہیں اپنے ہوگا. گستاخ برگیڈ پیچھو پوری جلی کس کے ڈگا بجا چکی ہوندی ہے. ایک اہل سنت دی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. پھر سب تو بڑے بدنصیبوں نے جڑے اپنی شدت نو گال گلوچ نو او آندے نے فکر رضا اے ہے دوجہ دے نہیں فکر رضا اے ہے. ہاتھ بن کے علماء دی موجودگی چرس کرانگا میں نو اپنی علمی اوقات دا ڈھیر سارا پتہ ہے میں وہ دے میں چیران ہے. میں سب تو کمزور اور سب تو نکام میں اپنی اوقات دے مطابق عرض کرانگا مہربانی کر کے کسے نال کسے دی ذاتی اناد ہوئے تو حجرت پہ کے لڑو گھانچ پہ کے لڑو مدرسے پہ کے لڑو. انہاں نو دسو کہ سانو ساڑھے بڑے آل نال بھی پیار سکھا گئے اصحاب نال بھی پیار سکھا گئے. تھوڑا جا ہولی ہوگا کیونکہ کچھ بندے جس مزاج تے بیٹھے نے اس مزاج کے مطابق انہاں زبان اللہ کنی انہاں نو اجازت ہے جتے ذوق لبے ہوتے آپ دے. جو ہے نا اس واسطے میں عرض کرنا بھئی فکر رضا گالم گلوچ نہیں نفرت نہیں فکر رضا ذاتی دشمنی نہیں. فکر رضا دا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تھوڑا جو اور بولی آپ کو تو عرض ہے اسی اپنی اہل سنت کو اس بات نال جوڑ رہے ہیں کہ سانو سچی بات ہے. آج کیونکہ تقسیم کرن کی کوشش ہے اور بدقسمتی نالے دیتے او متشدد جتنے مبلغ نے وہ دیتے قائم نے ایک دوجہ کو جدا کر رہے ہیں. سانو اس خوبصورت ماحول امام احمد رضا اہل بیت اطہار دے درد ہوتے ایک خوبصورت گدا دے طور دے نظر آ رہے ہیں. میں انہوں نے مخاطب جنہوں نے سمجھ آئیے باقیہ نو سلام ہے جڑا محسوس کرے لکھوار محسوس کرے. میں پھر عرض کر رہے ہیں کہ احمد رضا کو بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں. سبحان اللہ جاگ رہے ہو نا سبحان اللہ تھوڑا جو اور ہولی بولو. سبحان اللہ. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے کے اصحاب کے آل دے حوالے نال رکھنا اندازی پامن دی کوشش کرے تو اسی انہوں آکھاں گے فتاوہ رضویہ نو تھوڑا جا ڈیپلی پڑھ ہدایت کی بخشش کے بھی غور کر کے لال فتاوہ رضویہ نو بھی پڑھ اور احمد رضا دی زندگی نو سامنے میں سانو اہل بیت دی محبت دسن والا ہوتی ہے. اور سانو ناسبیت دے تانے بجنے شروع ہو گئے خارجیت دے تانے بجنے شروع ہو گئے رافضیت دے تانے بجنے ایک دوجہ نو نہ مارو. آقا حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت دو پتر نے شہزادے حامد رضا صاحب مصطفیٰ رضا صاحب. آلہ حضرت نو اللہ نے 5 بیٹیاں دیتیاں نے 5 بیٹیاں دے نام تو غور کر سکتے ہو. آلہ حضرت کا نام ہے کہ لوگاں نو گالا کڈن والے انو عرض کر رہے ہیں. پہلی بیٹی دا نام ہے مصطفی بیگم دوجی بیٹی دا نام ہے کنیز حسن تریجی بیٹی دا نام ہے کنیز حسین. یہ شہزادیاں دے نام ہیں علامہ صاحب صوفی صاحب شہزادیاں دے نام ہیں. انہوں آندے نے محب اہل بیت. بیٹی دا نام ہے کنیز حسن کنیز حسین. پھر بھی محب اہل بیت نو تشنگی رہی ہے کہ دومیں مقدس نہ آ گئے نے. پھر تری چوتھی بیٹی دا نام رکھا کنیز حسنین.
پنجویں بیٹی دا نام ہے مرتضائی بیگم اور احمد رضا نو کی میں دیکھے گا تھوڑا جی ہور نہیں بولو یعنی تیرا کی خیال ہے اسی اہل بیت اطہار دی عظمت تے رفعت کسی اور نو پوچھئے یا اگر کسی حوالے نال کو گل کرے تے تینو کوئی تحقیق اگر تیرے دل و دماغ تے اتر رہی ہے تو پھر برائے کرم شفقت فرما اپنے دور دے کسی غزالی زمان دے قدمہ میں چپائے یا پھر باب رضوی جیسے کسی غیرت مند کل کو پھکی لے تیرا آزمہ ٹھیک ہو گئے تھوڑا جو ہو نہیں بولو کیونکہ سانو ماں نے گھٹی بچے نور دیتا ہے ادبو اولادکم ولا ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن کسے فرقے کسے جماعت کسے شخص دی نفرت انہاں مقدس شخصیات نو تول ناپ دی کوشش نہ کرو انہاں دا پوچھنا جے تے امام احمد رضا نو پوچھو اس تو بڑی کیڑی گل ہو سکتی ہے کہ جڑے میرے امام نے اپنے خوبصورت کلام اندر یہ بات خود فرمائی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ تھوڑا جو ہو نہیں بولو بچہ نور کا تو گھرین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میں سلام پیش کرنا ہونا علماء نو جڑے اس ویلے محنت کر کے بلدی ہوئی اگنو بجھا رہے ہیں اتحاد دی صورت اچھ اسیں اکھنے کہ قوم نو صرف فتاوہ رضویہ دی روشنی میں دسو اصحاب دی عظمت کا جھنڈا اور آل دی عظمت کا جھنڈا جی میں احمد رضا چاہے کوئی چاہ ہی نہیں سکتا پھر ذرا ایک باری بولو اس واسطے کیڑی لڑائی والی ضرورت ہے کوئی مولا علی پاک دے نال کوئی لقب بیان کر دے وے تسا جدو کھڑے ہو جاؤ گے جدو صدیق پاک کی عظمت ہوئے جدو تسا حرزہ سرائی شروع کر دو گے پھر امن تے قائم نہیں ہونا پھر انہوں دسو کے ساری گلہ بابا جی نے پہلے لکھ چھڑیاں سانو کسے دی تحقیق کی ضرورت نہیں جو تحقیقات مکتوبات شریف والا دے گئے جو فتاوہ رضویہ والے احمد رضا دے گئے جو جناب سانو حضرت تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی دے گئے جو سب غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سید کاظمی دے گئے الحمدللہ اس فکر نو اس نظریے نو اس گلستان علم و فکر نو سلام ایک باری پھر بولو میں صرف چند گزارشات کو اپنی خدمت فتاوہ رضویہ شریف کو پیش کر کے صرف کو اے ذوق تھوڑی خدمت پیش کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت اطہار دے نال سانو کس پیار تے محبت نال جوڑے ہیں تھوڑا جے اور ہولی بولو ایک باری پھر فرماؤ ذرا ان کی سبحان اللہ اکھنی یہ تھوڑی جو اچھی آنکھوں گے میں جیوے ترتیب ہے ان کی صرف جیڑی کتاب حافظ کو چند ایک تو صرف عرض سنا کے دسا گا کہ کسے تے الزام لانا چھوڑ دیو جیڑا اگ والے انہوں اکمی اربانی اپنا چلا گھر تپا سنیت رحم فرما یہ لوگ پیار کرنا لینے یہ ساڑیاں لڑائیاں سنا نہیں آنے یہ ساڑے کو اہل بیت حضور دے صاحب دا ذکر سنا دینے قرآن اعلان فرما رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ دا شکر جنہ لوگانو اج جناب گستاخ برگیڈ تیار کر کے گالم گلوچ دے لشکر تیار کر چکے نے انہاں امام اہل سنت دے کسے رسالے دا ترجمہ کسے بھی تشریح کرن دی اللہ سعادت نہیں دیتی اے سعادت حاصل ہوئی استاذ المدرسین فخر المحققین حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے تربیت کی غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سید کاظمی پاک میں نسبت نصیب ہوئی استاذ کل محدث لاہوری حضرت علامہ حافظ سرکار سیدی جنہ دی تربیت میں اہل سنت نو اس دور دی غیرت حمیت دی نشانی امام خادم حسین رضوی عنایت فرما رہا ہے میں
اللہ دا شکر ہے تساں کوئی حرف وچ لکھیا نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگاں دا جینا حرام کر دے تساں جدو اس ویلے ذرا با یضرب وچ مصروف سو، اس ویلے کوئی فتاوی رضویہ تے احمد رضا دے اوتے اپنی محنت محبت نال پیش کر رہا سی، اساں نے اپنی گھوڑی چھانٹ بنو سن اہل بیت تے اصحاب کے حوالے نال اپنی گھٹیا زبان استعمال کر کے انتشار پاون دی بجائے آؤ پیار تے محبت دی بولی بولو، انہاں پاکاں دے بارے وچ کوئی کمزور لفظ بولے او زد دی بجائے پیچھا نہ مڑے تے اسی کٹی مار سکنے ہاں، اساں او دے نال کھڑے ہوواں گے جنوں آل دا بھی حیا ہے، نبی دے اصحاب دا بھی حیا ہے۔ تھوڑا جا اور ہولی بولو، میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں، آؤ ذرا پیش کرنے احمد رضا دا ویژن کیے، مزاج کیے، سوچ کیے، فکر کیے۔ آپ فرماندے نے فتاوی رضویہ شریف اندر 25ویں جلد اعلیٰ حضرت کا مزاج ویکھو، امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نسبت امر مذکور کا بیان کرنے والا، یعنی انہاں دی شان کوئی گستاخی توہین کمزور ہلکا جملہ بولن والا اگر شان اقدس مرتضوی پر کان چاہتا ہے تو خارجی ناسبی مردود جہنمی ہے۔ اے محبت اہل بیت، اے مقام حیدر کرار، اسانے کمزور جملہ جدی شان اس بولیا جاوے او دوتے غور و خوش کرو، کیونکہ اسانے اس درد بھکاری نسل در نسل سادہ بابا احمد رضا بیان ہے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے گئے نسبت مجھ کو، تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے گئے نسبت مجھ کو، میرے گردن میں بھی گئے دور کا دورہ اس واسطے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں پریشان نہ ہو جا کر، بیچارے پریشان مسترب او نے جنہاں نو آل سنت دی زیارت نصیب ہوئی، انہاں دی کوشش ہے علماء مشائخ نال دست و گریبان، مشائخ علماء نہ انج نہ اہل بیت اطہار دی عظمت رفعت کسے بھی محتاج نہیں، اساں تے ان کی بیان کرو گے جنہیں سانو مجدد دین ملت حضرت سیدی امام احمد رضا محدث بریلی علیہ الرحمہ ایک کتنا پیار ہے میرے احمد رضا دی عقیدت محبت عقیدہ میں کھلائے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 ہے، آدھا ویکھ میرے امام کا مزاج کے سوچ فکر کیے، جب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ لیشہ پر تشریف لائے، چہرہ مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا، حافظان حدیث فرمایا مختلف ائمہ اکٹھے ہو گئے اور پھر کیا ہوا، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، گر گرا کر عرض کرنے لگے اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے، اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث آپ سنائیے۔ فرمایا پھر جناب والا ہمارے سامنے روایت بیان فرمائیے، امام نے سواری روکی، غلاموں کو حکم فرمایا پردہ ہٹا لیں، فرمایا خلق کی آنکھیں جمال کرم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئی، لوگ گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے، پردہ ہٹنے کی خلق کی یہ حالت ہوئی، کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، کوئی سواری مقدس جسم کو چومتا ہے، اتنے میں علماء نے آواز دی خاموش
خاموش، سب لوگ خاموش ہو رہے، دونوں امام مذکور نے. پھر کیا ہوا؟ امام کوئی حدیث سنائیے، امام وہ اور امام پاک حدیث سنانے لگے. آپ نے پھر تلاوت فرمائی، فرمایا حدثنی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر صادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابی علی عن ابی علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ. اس سارے آخر سانو کوئی شر سنا ہو، ایسی حدیث مبارک سنا ہو، حدیث مبارک بھی سیاہ جناب والا تلاوت کرو. اچھا سنیے. پھر آپ نے وہ تلاوت فرمائی، اس حدیث کی جب سند آپ نے ارشاد فرمائی، پھر فرمایا میں سنے اپنے والد گرامی کو، انہیں سنے اپنے والد گرامی کو، انہیں سنے اپنے والد گرامی کو، انہیں سنے مولا علی کو کہ مولا علی پاک نے اے حدیث مبارک بات خود سنیے پاک پیغمبر کو. فرمایا پھر حدیث مبارک تلاوت فرمائی. فرمایا حدثنی جبریل قال سمعت رب العزہ ويقول لا الہ الا اللہ واسمی فمن قال دخل بسمه آمن من عذابی. اے حدیث مبارک آپ نے تلاوت فرمائی. پھر فرما دینے عالم کیے جب روانہ ہونے لگے، پردہ چھوڑیا، جماعت والے شمار کیتے گئے کہ 20,000 بندہ ہو سی جڑا جماعت نال حدیث لکھ رہا سی. دسو اہل بیت اطہار دا احترام اپنی تحقیقات دے ذریعے قیامت تک دے اہل اسلام تک منتقل کرنے والے اس محسن اہل سنت دا فلسفی کی ہے. اس عقیدت نال نہ لے کے اگو حدیث مبارک بیان فرما دے. پھر ایڈے اتے خوبصورت بات کردیاں فرمان دماغی پریشانی ہوئے، ذہنی خلفشار ہوئے، اس حدیث مبارک بھی صرف سند صرف بلکہ شوق حدیث اندر اہل حدیث مکتب دے ترجمان اور انہاں دے ہاں بہت بڑا بندہ انہیں بیان کیتا. دیوبند مکتب دا ترجمان آکھ دے جیڑا بندہ پاگل ہوئے او دے گل لکھ صرف اے نام لکھ کے پا دے جیڑے امام پاک نے لے. اولی اولی بولو اے مقدس نام لکھ کے پا دے جس بندے دے گل پاؤ گے اللہ انہوں دماغی قوت کی نایت فرما دے دے گا. انہوں آکھیا سرفراز خان ککھڑوی نے بیان کیتا، میں آکھیا قربان جائیے انہا نامہ میں چیڑی برکت ہے. اللہ حضرت بحث کر دے اصحاب کاف دے اسماء دے حوالے میں لکھ دے دے. اگر وہ لکھے جان تے رکھے جان چلن تو بچ سکتے نے، کشتیاں ڈبن تو بچ سکتیاں نے. پھر میرے محمد پاک دے گھرانے دے پاکیزہ نام آج بھی ڈبیاں کار سکتے. جاگ رہے ہو؟ ایک غلط پروپیگنڈا کرنے کی مضموم کوشش ہے. اہل سنت ناسبیت کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں جا رہے، گستاخ بریگیڈ جا رہی ہے. ساڈا اج بھی نسبت الحمدللہ میرے علی نال بھی ہے، احمد رضا نال بھی ہے. تھوڑا ہور ہولی بولو. اس واسطے میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں اے پاکیزہ فکر دیون والے ساڈے اکابرین و محسنین نے جنہاں دی فکر نے، جنہاں دے نظریے نے، جنہاں دی سوچ نے اس بات کو سانو آگاہ و آشنا فرمایا. کسی نے پوچھا اج بھی نویں
محققین دے بیچارے شدمیاں چھوڑ دے پھر دے نے ایک نابی علی کتھوں لبیا دے ایک کتھوں کڈیا دے اے فلانے قبیلے فرقے جماعت بلو آیا ہے اے بیان کیتا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت سیدی امام احمد رضا نے آپ نے فتاوی رضویہ شریف اندر اس نویں جلد اندر بیان فرمایا ہے اور بیان کر کے لکھ دے میں سنو نادی علی جن مظہر العجائب تجدہ عون اللہ فی النوائب کل غم و غم سیر جلی بولایت کا یا علی یا علی یا علی آج علی پاک دے ترانے دی نغمے دی عظمت دی منقبت دی بات آوے پریشان ہو جانے کہ کوئی گستاخ برگیڈ شروع نہ ہو جاوے کیڑے پاسے لگے گئے ہو اسا کہ واہ بابا احمد رضا یا علی جڑا سڑ کے بیٹھے ہو نہ بولے جڑا کھڑ کے بیٹھے یا علی پھر رکھو یا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا ایک کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا بلکہ آنکھوں حضرت نے مسکرا کے اسا کیا تواڈیاں محبتاں تواڈیاں محفلاں ذکر اصحاب تے ذکر آل نال سجریاں نے سجریاں سن یہ بیماری جڑی نمی تواڈے ذہن وچ پیدا ہو رہی ہے اے دا علاج صرف بابا احمد رضا ہے ہولی ہولی بولو مل کے آنکھوں اہل نظر کی آنکھ کا انج شرما کے نہ لینا تو پھر انج نہ بولو پھر منہ تھلے رکھو اہل نظر کی آنکھ کا علی پاک دے پتراں کولوں محفل ہوے تے شہزادے موجود ہوے تے مڑ ایڈی ڈھیلی تہاڈی آواز ہوے میں اللہ دی قسم چاہ کے آکھریا جیڑا ناسمی فکر بیٹھا منہ تلے رکھے کیونکہ مینوں کمینہ اے جی نہیں چنگا لگدا جویں اصحاب آندے ان کے علی دا ذکر کر کے چیک کر لیندے اسے بندے دا منافقت دا لیول کی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی کننا نعرف المنافقین ببغض اکی صحابہ آکھرے علی ابن ابی طالب اسا بغض علی نال پتہ لگلا لینے سا بندہ کمینہ کتنے تے نگینہ کتنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا یاد رہے ہو شرمساروں کے نہیں ہوشیاروں کے بولو ایک بار ذرا پھر بول فرماؤ محبت نال اشاک آئے اے سنو دسن والا امام احمد رضا ہے عظمت عارفات شانہ بیان کر کے رسول کائنات کے مقدس خاندان دیا اہل بیت اطہار دیا حضرت جناب امام احمد رضا فرما رہے ہیں ایک گل سیدہ زہرا پاک بھی ہوئے کہ میں بڑی محبت نالا کھانا ہمارے نزدیک وہ محقق نہیں
نہیں ہے وہ لعنتی ہے جو صدیق اکبر کی آڑ میں سیدہ زہرا کی توہین کرے، وہ محقق نہیں ہے لعنتی ہے جو مولا علی کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے۔ سنو جناب غزالی زمان، امام نورانی، بابا نیازی، خادم رضوی، اہل علی پاک، احمد رضا انہاں نے پیار کرنا سکھا گے لائے، تائیں اسا آنکھ رہے آنکھ بے روانگے، تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، علماء اہل سنت۔ سانوے سڑے بڑے سمجھا گئے نے دس گئے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بیان کی تھی حضرت امام احمد رضا نے 23ویں جلد اندر آپ فرماتے ہیں حدیث مبارک بیان کر کے حضور اقدس علیہ السلام کی رضا یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے گا۔ دوسری روایت بیان کی تھی فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرما دیا۔ دوسری روایت بیان فرمائیے حضرت بطول نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہ تجھے عذاب فرمائے گا اور نہ تیری اولاد کو۔ تیرے اسٹیج تے گلوں میں مرور اٹھ دن کئیانوں تکلیف ہوندی ہے کئیانوں انجیکشن ملتانوں نہیں لینا، میرا بات تو نہیں لینا، انجیکشن بولنے تو نہیں لینا، سیدھا بریلی تو لے کے ٹھوک دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیٹ ہوئے کہ سانو اہل بیت بھی عظمت دسن والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں میں کوئی بات نہیں، میں احمد رضا دا ایک چہرہ اپنے بچیاں نو ضرور دسنا ہے۔ تکلیف اس بات دی ہوندی ہے ساڈے مجمع نو لوگ آکھن اہل سنت نو لوگ آکھن تم کس جانب چل پڑے ہو، جڑا چلے ہے انہوں ڈاک جڑا کھڑا ہے انہاں دی گل کر کے محبت دی مالا گل وچ پا کے مٹھو گستاخ برگیڈ نو پٹا ڈالا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جاگ رہے ہو؟ ایک باری پھر بولو، ایک باری پھر بولو، یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ میرے تیرے امام احمد رضا دس رہے ہیں اہل بیت کون ہے؟ شان اہل بیت کیے، مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار کیے، دسن پچھن کی لوڑ نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ آپ نے اس سے نازے علی دو جگہ دے ہوتے آپ نے ارشاد فرما کے حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ نالے بات جوڑی، اس دور کے گستاخاں ناسمیہ خارجیہ دا منہ توڑ کے فرمایا ان کا کیا کرو گے جن سے سندیں لیتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سے تم ہمیں روک رہے ہو، یا علی یا علی یا علی۔ اسا رکنا نہیں، اسا رکنا نہیں، اسا میدان وچ کھڑے ہو کے اپنے بچیاں نو دسنا ہے۔ اسا آل تے اصحاب نو تولن والی خباست کرن والے رہی، ساڈیاں ماواں نے سانو کھٹیے تے نغمے سنائے نے، جتے آیت تطہیر دا نغمہ ہے انما وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ اس آیت کریمہ کا نغمہ ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت مولا علی کی شان بیان کر دیا ہوا، القابات
دا گلدستہ پیش کرتے نظر آتے ہیں کبھی سیدہ طیبہ ظاہرہ طاہرہ سیدہ کائنات دی دربار اندر عقیدت محبت پیش کرتے نظر آتے ہیں کبھی آپ دے شہزادگان نال عقیدت محبت دا ایک تصور پیش کرتے نظر آتے ہیں اس پاکیزہ نغمے کو سامنے رکھ کے جب آل نبی نال پیار ہوئے اصحاب دا حیاء ہوئے پھر انہاں لوگاں والوں بھی محبتاں دی خیرات لبدی ہے جاگ رہے ہو غلط فہمیاں پیدا کر کے فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے اے مر گئے ہو حجرت پہ کے یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے کلپ چاڑ کے بھوک بازی کی بجائے 2 قدم کر کے ٹر پو اللہ وڈی حیاتی کرے تو آدھی شکریہ جی بولنے والوں نے ایسا کر لیا شکریہ جی بریلی والوں نے ایسا کر گیا کیوں کدوں کا ٹھیکیدار بنے تم کون ہوتے ہو کیا پڈی کا شوربہ تیری کی اوقات ہے تو ٹکٹ لے گا بولنے والے کو بریلی والے کو کیا بات ہے کل تک فیڈر پیمن والے بچے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ہمیں اس سے بڑا پیار ہے وہ عقیدے کا ترجمان ہے جدو تو نہ میں جمعی ہو تو عقیدہ کون بچا رہے آئی کیا بات ہے بول تو صحیح جڑا بندہ شرمسار ہے وہ بھی میں پریشانی کا پتہ ہے تسی دسو ایک مولوی صاحب پہ آ کے ہمارے مولانا نے عقیدے کو بچایا میں کہ پہلے غزالی ہے تو میں کوئی نہ سبحان اللہ کہ مرنی میں کیا مرے اپنی اوقات کی طرح ہو اور جدے بارے وچ مخالفین معاصرین درنک علماء آکھن اپنے اپنے چنڈے ہوئے مولوی علماء شاگردان ہر ایک نال آڈا لا لینا ملتان کے قاضی دے نیڑے نہ جانا تو اج نواں ہو گیا تینوں اج نویاں عقیدتاں آ گئی نے تے نویں عقیدے آ گئے نے اج تیرے کولوں تفصیل وضاحت لے گا میرے علی جنہاں دی کتاب دے ایک ایک لائن کو سمجھ نہیں آ سکی انہاں نوں سمجھان تسی ٹر پئے آسانیاں مہربانی کر انہاں نوں جدوں ویکھے کی آکھنے نے ایک محبت کی نے فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا تھوڑا جو ہو بولو ایک بار بولو عکس میرے علی سید نصیر نصیر یہ جناب فرما رہے ہیں فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا عالم فقیر نیک نام محمد رضا اے جان دل سے حلقہ اصحاب کے حلقہ بگوش اہل بیت مصطفیٰ کے بھی غلام محمد رضا ایک ان کی نظم و نثر میں زیب کی ہنی بہارے منہ پہ گستاخوں کے دیتے ہیں لگا محمد رضا اے کیا آخر یہ ارباب نظر میں اے نصیر اے کیا آخر یہ ارباب نظر میں اے نصیر ترجمان اہل سنت ہے امام محمد رضا کیسیاں محبتہ نے کیسیاں الفتہ نے میرے علی پاک دا پوترا تیرے امام نو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں صرف میں علامہ سلطان المناظرین پیر عبدالغفور جنڈیر دے اس مرکز محبت نال آکھاں گا مہربانی کر اپنے اس سے کوے دے وچ موجہ کر کے لڑیاں مار
کہ او دے وچ بوتے لے تینوں نہیں پتا سمندر کتنا بڑا ہے. کیا بات چار چار تقریراں دے رسالے لکھ کے اپنے حلقے تے اپنے القابات لکھ کے پاگلا طرح تختیاں گل وچ پاون والے ہو. مسلک تے عقیدہ نظریہ اہل سنت تواڈے تو پہلے بھی لوگ بچا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ویلے بھی ستے نہیں ہو جاگ رہے ہیں. کیا بات ہے یہ قوم جانتی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. کسی گستاخی کر کے کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرو اور اس کو فکر رضا کا نام نہ دو. فکر رضا یہ ہے آل کی بات آئے، اصحاب کی بات آئے، اہل سنت و جماعت میدان میں کھڑا ہو کے اپنی انفرادیت کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا وہ نظریہ ہے جس کی آج بھی عقیدت محبت آل رسول سے بھی ہے، اصحاب رسول سے بھی ہے، ازواج رسول سے بھی ہے، اور اولیاء اور صلحاء عارفین و کاملین سے بھی ہے. آپ کو فتاوی رضویہ کے یہ ساری جلدیں اس کے ہر صفحے پر آل بیت اطہار کی محبت کے جام چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے، عقیدتوں کے دریا بہتے ہوئے نظر آئیں گے، محبتوں کے گلستان ہمیشہ خوشبو بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے. تقسیم سے بچنے کے لیے، نفرتوں سے بچنے کے لیے محبتیں چاہتے الفتیں یہ ہیں کہ ان کے لیے آپ اپنی نسلوں کا رخ موڑ دیجئے تاکہ تیرا میرا بچہ کسی جاہل ٹک ٹاکر کا، کسی یوٹیوبر کا، کسی فیس بکی کا عقیدت مند بننے کی بجائے اس کو پتہ ہو کہ فتاوی رضویہ آج بھی علم و حکمت کے خزانے اپنی احمد رضا کی قوم کے لیے محفوظ طریقے سے رکھتا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. شیخین کا مرتبہ کیا ہے احمد رضا بتائیں گے. حضور کے اصحاب کی عظمت کیا ہے یہ احمد رضا بتائیں گے. آل کی عظمت و رفت کیا ہے یہ آپ کو امام احمد رضا بتائیں گے. اللہ کریم ہمیں ناصبیت کے وائرس سے، رافضیت کے کیچڑ سے، جہالت و وحشت و بربریت اور لڑائی اور جھگڑے اور نفرتوں کے ماحول سے محفوظ رکھے اور اپنے اکابرین کی دی ہوئی ڈائریکشن اور لائن اور راستے پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اسی صحیح ڈگر پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.